بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ محترم سامعین، رجب کے مہینے میں ایک بڑی گھٹیا قسم کی رسم اپنائی جاتی ہے جس کا شریعت اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں اگر بنیاد ہے تو صرف جھوٹ پر مبنی ہے، اور وہ رسم ہے کنڈوں کی رسم، جو کہ رجب کی 22 تاریخ کو اپنائی جاتی ہے، اور کچھ میٹھا اور شیرنی اور حلوے بنا کر، پوریاں بنا کر وہ ایک دوسرے کو کھلائی جاتی ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اس رسم کو تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ایک جھوٹی اور من گڑت روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک عورت، لکڑہارے کی عورت نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے جو بھی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ چنانچہ اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کے کہنے پر 22 رجب کے کنڈے بھرے تو وہ بہت مالدار ہو گیا۔ ایک وزیر نے اس بات کا انکار کیا اور 22 رجب کے کنڈے نہ بھرے تو اس کو وزارت سے نکال دیا گیا، اور پھر اس نے توبہ کی، دوبارہ 22 رجب کے کنڈے بھرے، دوبارہ اس کو وزیر بنا لیا گیا۔ یہ من گھڑت روایت ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ فقط اس رسم کو رواج دینے کے لیے روایت گھڑی گئی ہے۔ دراصل 22 رجب کو ہوتا کیا ہے؟ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے خیرات کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ بعض کہتے ہیں اس دن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تھے، ہم ان کے نام کا ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں اس دن پیدا ہوئے تھے، ہم ان کے نام کا ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ حالانکہ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور نہ ہی ان کا انتقال ہوا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 8 رمضان المبارک 80 یا 82 83 ہجری کے اندر ہے، اور ان کی وفات سن 148 ہجری شوال کے مہینے میں ہے۔ 22 رجب کے ساتھ ان کی وفات یا ان کی پیدائش کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ 22 رجب کی کنڈے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، کاتب وحی، خال المسلمین، فاتح شام و قبرص، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود اور آل یہود اور ابن سبا کی ذریت کو ناک چنے چبوائے تھے اور ان کا قلع کما کر دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پہ لہرا دیا تھا۔ ان کی فوجیں غسان تک کے علاقے کو اور افریقہ تک کے شہروں کو فتح کر کے چلی گئی تھیں۔ آدھی سے زیادہ زمین کے حکمران تھے، 64 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر ان کی سلطنت قائم تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو چونکہ اس وقت مسلمان قوت کے اندر تھے، علل اعلان ظاہر باہر یہ دشمنان صحابہ یہ خوشی نہیں منا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے چپکے سے ایک دوسرے کو میٹھا بنا کر کھلایا، اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ میٹھا بنا کر ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے گا، سارے وہاں بیٹھ کر کھا لیں گے اور ایک دوسرے پر خوشی کا اظہار کر لیں گے۔ یہ تھی دراصل وجہ۔ رسم جو یہ کنڈوں کی رسم منائی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ ہم اپنے اہل سنت اور برادران اسلام کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس قبیح اور گندی گھٹیا رسم کے قریب بھی نہ جائیں، اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو اس گھٹیا رسم سے ان کو آگاہ بھی کریں اور ان کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کریں، اس لیے کہ اس کی بنیاد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفات کی خوشی میں ہے اور ان کے بغض پر اس کی بنیاد ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر قائم رکھے، صحابہ اکرام کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ان سے بغض رکھنے والوں سے ہمیں بغض نصیب فرمائے۔